میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بتائیے جبریل امین آپ کی عمر کتنی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام جبریل سے سوال کرتے ہیں جبریل بتائیے عمر کتنی ہے؟ اب جبریل 1.25 لاکھ انبیاء کے پاس آنے والا جبرائیل، وحی لانے والا جبرائیل، اللہ کا پیغام لے کے آنے والا جبرائیل، نبیوں سے ملاقات کرنے والا جبرائیل، نبی کی بارگاہ میں کریم آقا فرماتے ہیں اے جبرائیل ذرا یہ بتا تیری عمر کتنی ہے؟ سبحان اللہ۔ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا کوئی اندازہ نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ فرمایا کچھ تھوڑا بہت آئیڈیا اندازہ تو ہوگا۔ عرض کرتے ہیں آقا اور تو کوئی علم نہیں نہ کوئی اندازہ ہے، ہاں ایک بات مجھے یاد ہے کہ ایک ستارہ چوتھے حجاب پہ چمکا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک نورانی ستارہ چوتھے حجاب میں چمکا کرتا تھا، 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ چمکتا اور اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل کو اپنی عمر کا پتہ نہیں لیکن آئیڈیا بتایا۔ میرے کریم آقا نے پھر پوچھا فرمایا جبرائیل ذرا یہ تو بتاؤ کیا اس ستارے کو جانتے ہو؟ سبحان اللہ۔ پھر ایک روایت کے مطابق میرے کریم آقا نے فرمایا جبرائیل کیا وہ ستارہ آپ کے سامنے آ جائے اسے دیکھ کر پہچان لوگے؟ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے جب یہ سوال فرمایا جبرائیل امین عرض کرتے ہیں آقا اگر وہ ستارہ میرے سامنے آ جائے میں اس ستارے کو دیکھ کر پہچان بھی لوں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل رب ذوالجلال کی قسم جس ستارے کو تو نے 72,000 مرتبہ چوتھے حجاب پر دیکھا ہے، جو ستارہ چوتھے حجاب میں 70,000 سال کے بعد چمکا کرتا تھا وہ ستارہ میں محمد ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور میرے کریم آقا کے غلاموں دوسری روایت کے مطابق میرے کریم آقا نے فرمایا کیا اس ستارے کو پہچان لوگے؟ یا رسول اللہ اگر وہ ستارہ میرے سامنے آ جائے میں اسے دیکھ لوں میں پہچان لوں گا۔ میرے آقا نے یوں امامہ شریف اوپر کیا ستارے کا نشان نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ نشان نظر آیا۔ جبرائیل عرض کرتے واللہ رأیتے اللہ کی قسم ہے یا رسول اللہ ستارہ تو وہی ہے لیکن اس ستارے میں 4 کنگرے مجھے نظر نہیں آ رہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جبرائیل وہ جو 4 کنگرے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہو جو 5 کنگرے تو نے ادھر دیکھے تھے چوتھے حجاب پر وہ ایک ابو بکر کی صورت میں ہے، ایک عمر کی صورت میں ہے، ایک عثمان کی صورت میں ہے، ایک علی کی صورت میں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کے غلاموں کائنات کے رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے کچھ لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کو نور تو مان لیا لیکن نور بھی کیسا مانا؟ کہتے ہیں کہ جی نور ہدایت ہے۔ میں نے کہا ہاں نور ہدایت نور حسی دو ہوتے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیے کیا کبھی نور ہدایت سے دیواریں روشن ہوئی؟ سبحان اللہ۔ نور ہدایت سے کمرے روشن ہوئے ہوں، نور ہدایت سے چھڑیاں روشن ہوئی ہوں، نور ہدایت سے نور کی شعائیں نکل کے زمانہ تاریخ روشن ہوا ہو؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا آؤ پھر میں بتاتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام زوجہ محترمہ
سیدہ ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ حدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ایک رات کو میں سحری کا وقت تھا، رات کا یعنی پچھلا پہر سحری کا وقت، میں کچھ سی رہی تھی، سیتے سیتے میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، سوئی گری تو گم ہو گئی۔ جب سوئی گم ہو گئی اتنے میں سرکار دو عالم علیہ السلام جلوہ فروز ہوئے، میرے آقا علیہ السلام جب جلوہ فروز ہوئے تو میرے کمرے میں روشنی ہو گئی، نور پھیل گیا، اس روشنی میں میں نے گمی ہوئی سوئی کو بھی تلاش کر لیا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی بات سمجھ نہیں آئی، تھوڑا اور آگے لے کے چلتے ہیں۔ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں آقا کریم کے غلام بیٹھے، رات کافی دیر ہو گئی، اپنے معاملات و مسائل میں ڈسکس ہو رہی تھی، دین بھی سیکھتے۔ میرے آقا کے غلام جب نبی کریم کی بارگاہ میں جاتے دل تو کرتا تھا چہرہ مصطفیٰ کو تکتے ہی رہے، سبحان اللہ۔ آقا کی زیارت کرتے ہی رہے۔ میرے آقا کے دو غلام سامنے بیٹھے حضور کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، گفتگو شنید ہو رہی ہے، رات گزرتی چلی گئی، گزرتی چلی گئی، تاریک رات تھی، چاند بھی نہیں چمک رہا، اندھیرا تھا، رات کافی بیت چکی۔ میرے آقا کے غلاموں نے حضور کی بارگاہ سے اجازت لی، آقا اب ہم جانا چاہیں، فرمایا میرے غلاموں جاؤ۔ میرے آقا کے غلام جب جانے لگے پائے تو اندھیرا ہی اندھیرا، راستہ نظر نہیں آ رہا، درندوں کا بھی خطرہ ہے، راستہ بھی پہاڑی ہے، جنگل سے گزر کر بھی جانا ہے، اب روشنی کا بندوبست کوئی نہیں۔ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں آقا ہم جانا تو چاہتے ہیں پر راستے میں روشنی کا کوئی بندوبست نہیں، راستہ نظر کیسے آئے گا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں میں چھڑیاں تھی، فرمایا ایک چھڑی میری طرف کرو، سبحان اللہ۔ ایک چھڑی ایک سوٹی لکڑی کی، فرمایا میری طرف مجھے دو ایک چھڑی، میرے آقا کریم نے اس چھڑی سے ہاتھ مس کیا، سبحان اللہ۔ کیا کیا؟ ہاتھ مس کیا، چھڑی سوٹی کے ساتھ لکڑی کے ساتھ۔ میرے کریم آقا نے جب چھڑی سے ہاتھ لمس کیا، ہاتھ مس کیا، ہاتھ لگانے کی دیر تھی چھڑی میں روشنی آ گئی، سبحان اللہ۔ میرے آقا کے غلام نکلے، گھر کو جانے لگے، گھر کو جانے لگے، نور حسی نور ہدایت، فرق سمجھانا چاہتا ہوں میرے نبی کے غلاموں، میرے آقا کے غلام جا رہے ہیں، راستہ طے ہو رہا ہے، پھر ایک مقام ایسا آیا جہاں پر دونوں کے راستے جدا ہو رہے تھے، سبحان اللہ۔ ادھر جانا ہے دوسرے نے ادھر جانا ہے، راستے الگ ہو رہے ہیں، علیحدہ ہو رہے ہیں، اب بندوبست روشنی کا ایک کے پاس ہے، ایک چھڑی روشن ہے، دونوں اس کی روشنی میں چلتے گئے، راستہ جدا ہونے کا جب وقت آیا میرے آقا کے غلام اب سوچنے لگے ہم کیا کریں، کون یہ چھڑی لے کر جائے کون نہ لے جائے۔ مشاورت کے بعد میں نے کہا آقا کریم نے اس ایک چھڑی کو روشن کر کے دیا ہے، ذرا ایسے کرتے ہیں اس چھڑی کو اس کے ساتھ مس کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ ان چھڑیوں کو آپس میں ٹکرا دیتے ہیں، جب دونوں چھڑیاں ٹکرائی آپس میں مس کی، دونوں چھڑیاں روشن ہو گئی، سبحان اللہ۔ جب دونوں چھڑیاں روشن ہو گئی دونوں صحابی اپنے اپنے راستے پہ نکل گئے۔ میرے نبی کے غلاموں نور حسی میرے آقا کریم علیہ السلام، نور حسی جو روشن کرنے والا ہے، روشنی دینے والا ہے، جو سب کو منور کرنے والا ہے، اجالا دینے والا، میرے کریم آقا علیہ السلام تو روشن کرنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ ظاہر کو بھی روشن کرتے ہیں، باطن کو بھی روشن کرتے ہیں، جو انہیں نور مان لے، جو آپ پر ایمان لے آئے، جو آپ کا کلمہ پڑھ لے، جو آپ کی محبت کو اپنے سینے میں دل کے اندر بسا لے، جو ہر ایک سے پڑھ کے محبت کرے، پھر حضور صدیق اکبر بنا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔
پھر جب صدیق اکبر آتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں صدیق میں نبی ہوں، صدیق میں نبی ہوں، اعتراض کوئی نہیں کرتے، یہ نہیں پوچھتے نبوت کی دلیل کیا ہے۔ حضور معراج پہ جائیں واپس تشریف لائیں، فرماتے ہیں ابو بکر میں معراج پر گیا واپس آ گیا، نہیں پوچھتے کیسے گئے، کیسے آئے، کب گئے، کتنا سفر طے کیا، کوئی دلیل نہیں مانگی، مان گئے، آمنا وصدقنا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر اب ہجرت کا وقت آ گیا ہے، جانا چاہتا ہوں لیکن اکیلا نہیں، آپ کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، آپ کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ صدیق